ہماری تمام عبادات جو ہیں وہ ایک ٹائم رکھتی ہیں اپنا مخصوص. ہماری نماز جو ہے وہ اپنا ٹائم رکھتی ہے، روزہ بھی عبادت اپنا ٹائم رکھتی ہے، وہ اللہ نے معین کیے ہیں. لیکن قرآن پڑھنے کا ٹائم خدا نے خود ہمارے اپنے اختیار میں دے دیا ہے کہ ہم خود اس کے لیے ایک ایسا ٹائم رکھیں جس میں ہم واقعاً اپنا مکمل ذہن اور روح کے ساتھ تیار ہیں قرآن سے کچھ لینے کے لیے. وہ اللہ نے ہمیں آزاد کیا ہوا ہے. کوئی بھی ٹائم رکھیں، لیکن پھر رکھیں معین ٹائم کہ اس ٹائم میں آپ سمجھتے ہیں کہ اب مجھے کوئی اور ذہنی ٹینشن نہیں ہے، میں اپنے کاموں سے فارغ ہوں، اب مکمل طور پر جو ہے ہمتن گوش ہوں کہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے میں اسے سنوں اور سمجھوں. اچھا، اگر فلسفہ یہ ہے قبلہ کہ انسان ایسے ٹائم کو معین کرے کہ جس میں وہ فریش ذہنیت کے ساتھ قرآن پڑھ سکے، جی، تو پھر آج کی روٹین کے مطابق ہو سکتا ہے کسی کے پاس ایک دفعہ دوپہر میں ٹائم ہو، کسی کے پاس ایک دفعہ رات میں ٹائم ہو، کسی کے پاس ایک دفعہ صبح میں ٹائم ہو، اس کی ٹائمنگ چینج ہو رہی ہے. اگر آپ کا مطمع نظر یا مقصود یہ ہے کہ جو ٹائم معین کرے اس میں انسان فریش ذہنیت کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پڑھے، تو پھر میرا خیال ہے وہ جو پرماننٹ ٹائمنگ ہے اس کا کوئی خاص مقصد سوائے اس کے کہ حضور ذہن ہو اور فریش تازہ ذہنیت کے ساتھ وہ پڑھے، اگر کوئی دوسرا مقصد نہیں تو پھر مشکل نہیں ہے. جی، اس کے روحانی یا کوئی اور اثرات فائدے بھی ہیں. جی روحانی اثرات ہیں. ٹھیک، روحانی اثرات ہیں، اور وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جنہوں نے اپنے ٹائم کو معین کیا ہے. صحیح، وہ اس کے روحانی اثرات صحیح لیتے ہیں کہ اگر ہم قرآن پڑھنے کا ایک مخصوص ٹائم رکھیں اپنی روٹین کو دیکھتے ہوئے اور اسی ٹائم قرآن پڑھیں تو ہمارا جو روحانی وجود ہے، ہماری روح جو ہے وہ منتظر ہوتی ہے ان ساعت کی. وہ خود بھی اپنے آپ کو مینج کرتی ہے، اس اعتبار سے وہ تیار ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں ہماری اندر کی. جس طرح دیکھیں نا، جیسے ہمارا جسم تیار ہوتا ہے باہر کے معاملات میں، ہمیں خود بخود بعض اوقات ناآگاہ ہم حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو روح سرگرداں ہے، لیکن جب روح کو بتا دیا گیا کہ آپ کا روحانی اس ٹائم پہ یہ آپ کو غذا مل جائے تو گی، روح اس ٹائم مکمل اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ تیار ہوتی ہے اس استفادہ کے لیے. اچھا، اب یہاں پہلا جو مرحلہ ہے ہمارا کہ ہم نے کم از کم قرآن کی 10 آیات یا ایک صفحہ جو ہے تلاوت کرنا ہے. یہ کس نے؟ جس کو قرآن کی تلاوت آتی ہو. لیکن اگر کسی کو قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتی، مثلا اسے روحانی ہی نہیں آتی، قرآن سادہ پڑھنا ہی نہیں آتا، تو ان سے یہی کہوں گا کہ وہ فوری طور پر کسی معلم قرآن سے رابطہ کریں اور اس سے ٹائم لیں یا اس کی خدمت میں پہنچیں، چاہے آن لائن ہے، جس طرح بھی ہو. اب تو بہت آسان ہو گیا. جی تو بہت آسان. یہ اس پر سیکھنا ضروری ہے، اور بالخصوص جو شخص بالغ ہے اور نماز پڑھتا ہے اس پر تو واجب ہے کہ وہ قرآن سیکھے، چونکہ ورنہ وہ صحیح ادائیگی جو ہے وہ قرآن کی جو اس نے صورتیں پڑھنی ہیں اس کی صحیح ادائیگی نہیں کر سکتا. ان کے لیے تو واجب ہے، اور وہ جائیں کسی سے رابطہ کریں، بشک اس کے لیے کچھ اماؤنٹ بھی دینی پڑے، کوئی بات نہیں ہے. چونکہ اب یہاں ہمارے بعض لوگ ایک تھوڑا سا بہانہ بناتے ہیں کہ جی فلاں شخص جو ہے وہ قرآن سکھانے کے پیسے لے رہا ہے. وہ قرآن سکھانے کے پیسے نہیں لے رہا. قرآن سکھانے کا اجر دنیا میں کوئی طاقت دے ہی نہیں سکتی. وہ جو ٹائم اس نے آپ کو دیا ہوا ہے، اس ٹائم میں کوئی اور کام کر لیتا، چلو اس کے گھر کا کوئی سلسلہ چل پڑتا، وہ صرف اپنا ٹائم جو آپ نے محدود کر دیا اسے، اس ٹائم کے آپ سے پیسے لے رہا ہے. ورنہ نماز سکھانے یا قرآن سکھانے کے پیسے تو ہوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اجر صرف پروردگار نے دینا ہے. دنیا میں ان کا کوئی اجر ہے ہی نہیں ہے. تو وہ جو ایک شخص اپنا تمام کام چھوڑ کر آپ کو ٹائم دے رہا ہے، آپ کے بچوں کو ٹائم دے رہا ہے یا آپ اس سے ٹائم لے رہے ہیں، وہ صرف اپنے ٹائم کا ایک معمولی سا خزینہ جو ہے وہ اماؤنٹ تھوڑی سی لیتے ہیں. تو یہ دینا واجب ہے، چونکہ بچوں کا یا میری نماز کا مسئلہ ہے تو یہ اہم مسئلہ ہے. تو بس جس کو نہیں آتا قرآن پڑھنا، وہ پہلے مرحلے میں قرآن پڑھنا سیکھے، پھر قرآن کو تھوڑا سا تجوید کے ساتھ اس کے جو الحان ہیں، کس طرح میں نے اس لفظ کو منہ سے نکالنا ہے، چونکہ وہ کوئی اردو، پنجابی، سندھی، بلوچی، گلگتی، بلتی اس زبان میں تو نہیں پڑھا جائے گا. بالکل صحیح بات. اس کو اس کی زبان میں پڑھنا ہے. تو اس کے لیے بھی تھوڑے سے جو ہے وہ اپنا بھی ٹائم دے، اگر تھوڑی سی اماؤنٹ دینی ہے، کوئی فیس دینی ہے، کوئی چارج، وہ سارے کرے. ایک معلم کی خدمات حاصل ہوں، وہ آئیں، آپ کو وہ سکھائیں.